غوث اعظم کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مدینے بلا لے مولا. اچھا سننے کے موڈ میں ہیں ماشاءاللہ. اچھا تو پھر غوث اعظم کی شان میں اچھا 11 بجے تک تو ابھی تو بہت ٹائم ہے ماشاءاللہ. یہ بہت ٹائم ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نا بات. تو انشاءاللہ پھر غوث اعظم کی شان میں کچھ بیان کیا جائے. حضرات محترم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا پیر عطا فرمایا, ایسا غوث قطب ابدال عطا فرمایا جو تمام پیروں کا پیر ہو. اس امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم فضل احسان ہے کہ اس نے نبی بھی ایسا عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا نبی ہو, تمام رسولوں کا رسول ہو, اور ولی بھی ایسا عطا فرمائے جو تمام ولیوں کا ولی ہو. اور آپ کا ذکر جس طرح سے حضور سب سے آخری نبی ہیں, آخر میں آپ کو اللہ نے بھیجا, لیکن آپ کے نور کو اللہ نے پہلے پیدا فرما دیا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا انسان دنیا کا کون ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے انسان دنیا کے ہیں. ہم آپ کے باپ ہیں, یاد رکھو وہ ہمارے آپ کے باپ ہیں, سب سے پہلے انسان ہیں. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آب و گل کے درمیان منزلیں طے کر رہے تھے. یعنی اللہ نے ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں کیا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, میرے نور کو پیدا کیا, پھر جا کے آدم علیہ السلام کے خمیر کو بنایا. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا, اور حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. تو نور پہلے پیدا کیا, نور پہلے پیدا کیا, اور اسی نور سے اللہ نے آدم کو بنایا, نوح کو بنایا, شیس کو بنایا, ہود کو بنایا, موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا, عیسیٰ کو بنایا, شیس کو بنایا. جتنے بھی 2 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 1 لاکھ کم و بیش 24,000 دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے, اللہ نے ان تمام نبیوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے نور ہی سے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد روحوں کو سامنے رکھا اور کہا اے سنو نبیوں, کہا کہ تم دنیا میں میرے حبیب سے پہلے جاؤ گے, لیکن میرے نبی کا ذکر تمہارے اوپر لازم ہے, اور میرے نبی پر ایمان لاؤ, میرے نبی پر ایمان لاؤ. تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد جب خواص ختم ہو گئے, اولیاء اللہ کی روحوں کو پیدا کیا, اقرار کروایا میرے نبی پر ایمان لاؤ. ارے یہ دین مکمل تو نبی سے ہی ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دین مکمل نہیں ہوگا. جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہو, دین ادھورا رہے گا, ناقص رہے گا, آدھا رہے گا, جب تک آپ محمد کا ذکر کلمے میں نہیں لاؤ گے. جو بھی نبی آئے انہوں نے اپنا ذکر کیا, اور کسی نبی نے اس بات کا اقرار نہیں کیا. جو بھی نبی آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ,
کسی نبی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے اقرار کیا اللہ ایک ہے، لیکن اگر ان سے معلوم کیا جائے تم نے اللہ کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا نہیں. اس کا حکم، اس کا پیغام جبریل امی مجھ تک لاتے ہیں. لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، جب میرے نبی نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول میں ہوں. جتنے بھی نبی آئے تو میرے نبی تمام نبیوں کے نبی، تمام رسول ایک رسول. اور اللہ نے ہمیں اس 11ویں میں ایسا ولی عطا فرمایا جو تمام ولیوں کا ولی، تمام کتب و ابدالوں کا ابدال. غوث اعظم کی شان جس طرح سے حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے نور کے چرچے، ولادت کے چرچے انبیاء علیہ السلاموں نے کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد محمد ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے. تو اسی طرح سے ہمارے غوث کتب ابدال 11ویں شریف والے بابا، ان کا بھی ذکر پہلے آئے نہیں بلکہ ولادت سے قبل ان کا ذکر ہو رہا تھا. حضور ہی کے زمانے سے ان کا ذکر تھا. آپ کو بتاؤں کب ذکر ہوا؟ سنیں گے جب حضور معراج کی رات آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے. آپ کے لیے براق پیش کیا گیا. براق جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ براق جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ براق پر سوار ہونے والے تھے. اللہ نے غوث اعظم کے جب حضور نے دیکھا اور غوث اعظم نے اپنا کاندھا حضور کے مبارک قدم کے سامنے رکھ دیا تو حضور جب سوار ہوئے تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا حضور میں عبد القادر ہوں، آپ کی اولاد سے پیدا ہوں گا، ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے اس وقت جب معراج کی راہ آسمانی دنیا پر جا رہے تھے تو اعلان کیا، بتایا اے عبد القادر کہ بڑا فرما بردار لگتا ہے، تو بڑا نیک لگتا ہے، آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، ایک دن وہ ہوگا تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا. جب تو اعلان کرے گا اپنے وقت چکا، چاہے وہ کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، جتنے بھی ہوں گے سارے لوگ قدم جھکا کے کہیں گے اور کہیں گے اے غوث اعظم تمہارا قدم ہماری گردن پر بغیر کسی چوچرا کے. اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا اویس کرنی کا نام. اویس کرنی اتنے جلیل القدر اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں، حضور کے زمانے کے ہیں. حضور کا دیدار نہ ہو سکا، ماں کی خدمت کرتے تھے. اللہ نے ماں کی خدمت سے ایسا ایسا بلند مقام عطا فرمایا. بایزید بستامی 12 سال جنگلوں کی دھول چھانتے رہے، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے. 12 سال مکمل مجاہدہ کیا، ریاضت کی. 12 سال مکمل ہونے کے بعد جب اپنے شہر سے نکلے تو رات کی تنہائی میں ماں کی یاد آئی. ماں کی یاد آئی کہ 12 سال ہو گئے، ماں کا دیدار نہیں کیا، چلو دیدار ہی کر لیں. جب گھر کے قریب آئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہوں گے. تو سوچا ساری زندگی ماں کو کبھی سکون تو نہیں دیا اور آج ماں کو کیوں بیدار کریں. تو بایزید بستامی وہیں بیٹھ گئے اور انتظار میں رہے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھے گی تو پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. ماں تہجد کے لیے اٹھی. اٹھنے کے بعد وہ جب وضو کا پانی نالی سے بہہ کر کے آیا، بایزید بستامی سمجھ گئے میری ماں بیدار.